بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جس کا حکم اس پوری کائنات پر چلتا ہے۔ ادبی ڈائری کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ ایک خوفناک رات آنے کو ہے۔ قرآن پاک اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ ملک یمن سے ایک ہوا چلے گی۔ اس رات قرآن پاک کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور جب زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج سیاہ کر دیا جائے گا، جو جہاں کھڑا ہوگا زمین وہیں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو۔ یہ قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ لیکن قیامت کا آغاز ایسے پرسکون انداز میں ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت آنے والی ہے، اور پھر سب کچھ خوفناک منظر میں تبدیل ہو جائے گا۔ بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی، اور وہ ہوا قرآن پاک کا کلام اڑا کر لے جائے گی، اور یہ کلام کی کتابیں خالی ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی اور کیا نشانیاں ہوں گی؟ بلا شبہ قیامت کے متعلق تمام معلومات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سب ایمان والے کہاں چلے جائیں گے؟ ان سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور قرآن حکیم، وہ کلام جو مومنوں نے حفظ کر رکھا ہے، وہ کلمات جو اللہ نے مومنوں کو سکھائے، کعبہ، حج، زکوٰۃ، نمازیں، یہ سب کہاں چلا جائے گا؟ یہ سب کچھ اچانک غائب ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس میں واضح نشانیاں دی ہیں، اور ہم ہمیشہ لوگوں کو آزماتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک نئی نسل کو آگے بھیجتے ہیں، اور اسی نسل میں سے ان پر پیغمبر بھیجے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور کیا تم خوف نہیں کھاتے اور ان کے بڑے جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت میں اللہ سے ملنے سے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے؟ بس تو ہم نے ان پر ان کی خوش فہمیوں کو غلط ثابت کر دیا۔ قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت دنیا کے اختتام کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک یمن سے ایک ہوا بھیجیں گے جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان موجود ہوگا، وہ اسی وقت ایک پرسکون موت مر جائے گا۔ لیکن اگر ان کے دلوں میں ایمان نہ ہوا تو وہ زندہ بچ جائیں گے۔ لیکن کس لیے؟ یہ سن کر آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتا ہے کہ سب مسلمانوں کو موت دینے سے کیا ہوگا؟ اس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد عرب میں ایک بار پھر بت پرستی عام ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا ذکر فرمایا، تو اس وقت عرب سے مراد آپ کی مسلمان اور ان کی اولاد تھے۔ آپ کا اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا اور ان کے خاص قبائل کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، مزید سبزہ ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ فحاشی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور فحاشی عام ہوگی، اور یہ سب امام مہدی کے آنے سے قبل ہوگا۔ پھر اس سب میں شدت آ جائے گی، حتیٰ کہ ایک آخری معرکہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی مسلمان، نہ کلمہ، نہ نماز، اور نہ ہی قرآن پاک باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک ایسی رات ہوگی جب پورے کے پورے کلام پاک کا کلام اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ جاگیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن پاک بالکل خالی ہوگا، اور جتنے لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا وہ سب بھول جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بھول جائیں گے، اور وہ جاہلوں کے کلمات بولنے لگیں گے۔ اللہ پاک سورۃ نمل کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، اور ہم جلد ان درندوں کو پکڑیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بس ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی دنیا میں نہیں رہے گی، نہ قرآن میں، نہ کسی کے دل میں۔ لوگوں کی حالت جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ہرگز برپا نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اس دنیا میں اللہ کہنے والا ایک شخص بھی موجود ہو۔ میرے پیارے ناظرین، میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی امت پر قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ قیامت آنے سے پہلے جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا، رتی برابر ایمان ہوگا، اللہ پاک قیامت سے پہلے ہی ان سب کو ایک ہوا کے ذریعے موت دے دیں گے۔ وہ پرسکون موت ہوگی، دل نشین موت ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں۔ جب ساری دنیا سے مسلمان یعنی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بے شک قیامت کا منظر بہت ہولناک ہوگا، جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے۔ اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔
ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سارے جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔